الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس کا بھی نصف حصہ گزر چکا ہے اور بقیہ آدھا حصہ رہ چکا ہے. آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے اور بہت تیزی سے رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سے 2-4 دن کے بعد رمضان المبارک کا بھی سب سے عظیم اور بابرکت حصہ یعنی آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جو خود رمضان کا بھی سب سے اہم اور بابرکت حصہ ہے. اس لیے اس رمضان کے آخری عشرے کے اندر کی جانے والی عظیم عبادت یعنی اعتکاف کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی حق کہنے سننے کی سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر جو عظیم عبادتیں اپنے بندوں کے ذمہ لگائی ہیں، ان عظیم عبادتوں میں روزے کی عبادت ہے، تراویح کی عبادت ہے، اسی طریقے سے اعتکاف کی عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی عبادت ہے. ہر عبادت کا اپنا ایک رنگ ہے، ہر عبادت کا اپنا ایک ذائقہ ہے، ہر عبادت کی اپنی ایک لذت اور حلاوت ہے. وہ ساری لذتیں حلاوتیں بندہ رمضان کے اندر چکھ رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ جس کو یہ لذتیں دے دے اس کے لیے رمضان یقیناً زندگی کا خوبصورت ترین انسان کا مہینہ ہو. ہمارے اکابر سلف صالحین کا معمول تھا کہ وہ سال بھر رمضان کا انتظار کرتے تھے، سال بھر رمضان کا انتظار کرتے تھے کہ ہمیں رمضان ملے گا تو ہم اللہ رب العزت کی خوب عبادتیں کر کے اپنے درجات کو بلند کریں گے اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کریں گے. بہرحال رمضان کے آخری عشرے میں جو عظیم عبادت سر انجام دی جاتی ہے، اب سے 2-4 دن کے بعد چونکہ وہ عبادت شروع ہونے والی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہم اس کی کچھ ترغیب کا اور اس کی کچھ فضیلتوں کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں سنائی ہیں ان کا کچھ استحضار کر لیں، ان کا کچھ مذاکرہ کر لیں اور کچھ ان کی یاد دہانی ہو تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو اور ہم اس عبادت کے حصول کے لیے خود بھی تیار ہوں اور اپنے گھر کی عورتوں کے حوالے سے بھی اس بات کی فکر کریں. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف کی عظیم عبادت، اس کا جو نفع اور اس کا جو فائدہ ہے اور اس کے جو فوائد اور منافع ہیں احادیث طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے ذکر کی ہیں. ایک فضیلت جو آپ نے روزے کی فضیلت سنی، تراویح کی فضیلت سنی، شب قدر کی فضیلت سنی، بیعینی وہی فضیلت اللہ رب العزت نے اعتکاف کی بھی بیان کی. یعنی اس اعتکاف کی برکت سے پچھلے گناہوں کا معاف ہونا،
یہی فضیلت رمضان میں 4 عبادتوں کے بارے میں بیان کی گئی. روزے کی فضیلت میں یہی کہا گیا ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، اور ایک روایت ہے کہ پچھلے بھی اور اگلے بھی معاف. یہی دوسری عبادت تراویح کی فضیلت میں بھی کہا گیا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے تراویح کے اندر قیام کیا، رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے. تیسری چیز شب قدر کے بارے میں بھی یہی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. یہی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دینی اعتکاف کے بارے میں بھی بیان کیا. چنانچہ فرمایا من اعتکف شہر رمضان، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کیا، اس کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف جیسی عظیم عبادت سر انجام دی ایمان کی حالت میں اجر ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ. یہ چاروں عبادتیں رمضان کی کتنی عظیم عبادتیں، اس پر یہ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس کے پچھلے گناہ. رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنا یہ کوئی انعامی پیکیج نہیں ہے کہ ہم حاصل کر لیں گے تو ٹھیک ہے مل گیا فائدہ ہو. یہ ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ حاصل نہ ہو تو دوسری طرف سخت وعید بھی ہے کہ بعداً لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ اس شخص کی ہلاکت اور تباہی بربادی ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت پائے. اس کا مطلب یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نفلی اور مستحب کام نہیں ہے کہ رمضان میں ٹھیک ہے کسی کو مغفرت مل گئی کسی کو نہ ملی. اگر مغفرت نہیں ملی تو کیا ہوا؟ رمضان میں مغفرت نہ ملنا تباہی بربادی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی، جبرائیل امین علیہ السلام نے بددعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. کتنی مشہور حدیث ہم سب نے سنی ہوئی، بارہا سنی ہوئی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے اندر مغفرت کا حصول یہ کوئی مستحب اور کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے، یہ لازمی اور ضروری ہے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص اس رمضان کی عظیم نعمت یعنی مغفرت خداوندی سے محروم رہ گیا تو وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا، وہ تباہی اور بربادی کے شکار ہو گیا، تباہی اور بربادی کا شکار ہو گیا. اس لیے کہ رمضان کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کی ہوئی، اتنی آسان کی ہوئی ہے کہ روزہ رکھو تو مغفرت، تراویح پڑھو تو مغفرت، شب قدر کی عبادت کرو تو مغفرت، اعتکاف کرو تو مغفرت. اس کا مطلب مغفرت کے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دوزخ کے دروازے بند، شیطان کو مقید کر کے رکھ دیا گیا. یہ سارے انعامات ہمارے لیے، یہ سارا ماحول کیوں بنایا گیا؟ میرے بندوں، تمہاری میں مغفرت کرنا چاہتا ہوں، تمہاری میں مغفرت کرنا چاہتا ہوں. اب اگر کوئی مغفرت چاہے نہیں، وہ کہے کہ اپنے قول یا فعل سے کہ مجھے مغفرت کروانی نہیں، تو پھر ایسے شخص کی نصیب میں بدنصیبی نہیں ہے بلکہ تباہی بربادی ہے، تباہی بربادی. اسی لیے ڈرنا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، میری بدعملی کی وجہ سے میری مغفرت سے مجھے محروم نہ کر دے. رمضان کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، آدھا حصہ باقی رہ گیا ہے. کتنوں کو اللہ رب العزت نے نواز دیا، کتنوں کو نواز رہے ہیں، کتنوں کو آئندہ بھی نوازیں گے. اس لیے ہمیں اس وقت کی قدر کرتے ہوئے اس کے اندر خوب اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہماری مغفرت کے راستے میں رکاوٹ ہے. تو اس لیے ایک فضیلت تو اعتکاف کی یہ سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. دوسری فضیلت حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے جہنم سے دوری، جہنم سے دوری. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اور کتنا دور کر دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں ایک دن کا اعتکاف کیا،
جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، 10 دن کے اعتکاف کی بات نہیں کی جائے، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل ہوتی ہیں، 3 خندقیں حائل ہوتی ہیں، اور وہ 3 خندقیں اتنی بڑی کہ ان میں سے ایک خندق اتنی بڑی کہ جس کا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ۔ یہ ایک دن کے اعتکاف پر ایسی 3 خندقیں حائل ہونا اور 10 دن کے اعتکاف پر ایسی 30 خندقوں کا حائل ہونا، اور خندقوں کے حائل ہونے کا کیا مطلب؟ جہنم سے بری ہوئی۔ خندقوں کے حائل ہونے کا کیا مطلب؟ یہ تھوڑی ہے کہ جہنم کے اس کے درمیان خندقیں حائل ہو گئی اب وہ کسی طرح جہنم میں کیا جا سکے؟ اس کے درمیان حائل ہونے کا مطلب یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم سے بری کر دیا، وہ جہنم سے خلاصی پا گیا، اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو گئی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ 10 دن کا اعتکاف بہت اعلیٰ بات ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب اس کی کوشش کریں، نہ ہو تو کم سے کم کوئی 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور اعتکاف مل سکے۔ نفلی اعتکاف اور مستحب اعتکاف کا بھی تو راستہ ہمارے لیے ہے، کوئی 3 دن کا اعتکاف کر لے، مسجد میں آ کر نماز پڑھ کے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم گھر جا کے فوراً مسجد سے نکل جائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر 2 نمازوں کے وقت میں ہم مسجد میں بیٹھ جائیں اعتکاف کے لیے، بھیا صرف پڑھ کے مثال کے طور پر اگر ہمیں افطاری کے لیے جانا ہے، مغرب پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ ہم تو افطاری کر کے آئے ہوئے ہیں، مغرب پڑھ کے آئیں، عشاء کی تراویح پڑھ کے جائیں، آخری عشرے میں اس چیز کا اہتمام، مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھ کے سنن پڑھیں، نوافل پڑھیں، اوابین پڑھیں، قرآن پاک کھولیں، ذکر میں لگے رہیں، رات کو تراویح سے فارغ ہو کے جائے، یہ آپ کا کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو اعتکاف کی حالت میں گزرے گا، یہ آپ کے لیے عظیم عبادت ہے۔ آپ کے پاس فرصت ہے، دن میں بھی ظہر کی نماز پڑھنے، اس کے بعد 1 گھنٹہ لگا دیا، آدھا گھنٹہ لگا دیا، 1.5 گھنٹہ لگا دیا، کوشش یہ کریں کہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اعتکاف میں ڈالیں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اعتکاف میں ڈالیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آخری عشرہ انتہائی قیمتی عشرہ بنایا ہے۔ اس عشرے کی قیمت وصول کرنے کا طریقہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی عبادت پر اضافہ کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ اس رمضان کے آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی ریاضت کرتے تھے، اتنی مشقت اٹھاتے تھے کہ جتنا کبھی نہیں کرتے تھے، اتنا کبھی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کی قیمت جانتے تھے، اسی لیے آپ اپنے گھر کو بھی چھوڑ کر اعتکاف میں بیٹھا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون عبادت گزار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون مغفرت یافتہ، آپ کو بخشائے تھے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، آپ کو اللہ نے گناہوں سے معصوم پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پر اپنی کمر کسا کرتے ہیں۔ تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کیجیے، اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنے گھر کے، اپنے کام باہر کے کاموں کو ایسا شیڈول بنائیے کہ آپ 20 رمضان سے پہلے عید وغیرہ کی ساری تیاریوں سے فارغ ہو جائیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اور شب قدر کی مبارک راتوں میں جا کے شاپنگ مال کے چکر نہ لگائیے، اللہ کے لیے اس پر عمل کریں گے، آپ یقین کیجیے رمضان کی قیمت وصول ہوگی۔ یہ بہت غلط ہمارے ہاں معاشرے کے اندر روش چلی ہوئی ہے کہ 27ویں شب میں 29ویں شب میں جا کے شاپنگ مال میں دھکے کھا رہے ہوتا ہے، دوپٹہ فلاں جگہ سے لینا ہے، بستہ وہاں سے جا کے لینا ہے، بچوں کے جوتے وہاں سے خریدنے ہیں، ایک کام کے لیے انسان کیسے مارا پھر رہا ہوتا۔ اس سے منع نہیں ہے، عید کی تیاری کیجیے، ہمارے بچوں کی خوشی ہے، خوب کی دل کھول کے بیٹھیے، اللہ نے دیا ہے ضرور تیاری کیجیے، لیکن اس تیاری کے نام پر رمضان ضائع نہ کیجیے، اس تیاری کے نام پر اپنی راتوں کو برباد نہ کیجیے، اس تیاری کے نام پر تراویح کو برباد نہ کیجیے۔ کوئی 20 روزہ، کوئی 15 روزہ ختم کر کے پھر تراویح کو بھول جاتا ہے کہ تراویح پڑھ کے ہم فارغ ہو چکے ہیں، قرآن ختم ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کیا عید کی تیاریوں کے نام پر آخری عشرہ جس میں عبادت بڑھنی چاہیے تھی اور گھٹتے رہ جاتے ہیں۔ شروع کی راتوں میں تم تراویح پڑھتے تھے، آخری عشرے میں تراویح بھی چلی گئی۔ یہ کیسا عشرہ ہے؟ یہ کیسا رمضان کی قدردانی ہے؟ یہ کیسی رمضان کی مہمانی ہے؟ میرے دوستوں، خدا کے لیے اس طریقے کو ختم کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجیے کہ آخری عشرے میں آپ اپنی عبادت پر اضافہ کیا کرتے ہیں،
آخری اشرے میں آپ اپنی عبادت کو بڑھایا کرتے تھے. روز کے آج اگر آپ 3 پارے پڑھتے ہیں, آپ آخری اشرے کے اندر 4 پڑھنے کی کوشش کریں, 1 پڑھتے ہیں 2 پڑھنے کی کوشش کریں, کچھ نہ کچھ بڑھائیے, یہ سوچ کر کے میرے پیارے نبی کا طریقہ ہے. 12 کے اعتکاف کا ایک فائدہ تو یہ ذکر کیا گیا کہ اس سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان جہنم سے بری ہوتا ہے, جہنم سے دور ہوتا ہے. تیسرا فائدہ یہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ معتکف اعتکاف کی برکت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. ظاہر ہے کہ مسجد کا ماحول ہے, بدتدری سے بچا ہوا ہے. باہر کی دوستوں کی بیٹھک میں بیٹھنے کے بجائے انسان مسجد کے ماحول میں ہے تو جھوٹ سے, غیبت سے, بہتان سے, اسی طرح سیاسی گفتگو, سیاسی تبصروں سے اور مختلف قسم کے جو موضوعات پر ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے, ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے, ان ساری چیزوں سے انسان مسجد کے ماحول میں آ کے بچ جاتا ہے. وہ یہاں کی خود ضرور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معتکف اعتکاف کی برکت سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم ایسا بھی نہ کریں کہ مسجد کے اندر آ کر اعتکاف میں بیٹھ کر یہاں گناہوں میں لگ جائیں. یہ بھی ایک عجیب ہمارے یہاں معاشرہ دیکھنے میں ایک شکل نظر آتی ہے کہ بعض اوقات ہم مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ کے یہاں گیدرنگ یا دوستوں کی گپ شپ اور محفلیں لگ رہی ہوتی ہیں. ایسا مسجد کے مقدس ماحول میں ہمیں اعتکاف کی برکت سے تو گناہوں سے تحفظ ملنا چاہیے. دنیا کی باتیں نہ ہوں, کھیل کود نہ ہو, دنیا جہاں کے کھیل تماشوں کی باتیں نہ ہوں, یاروں دوستوں کی محفلیں نہ ہوں. ہاں بیٹھ کر علمی مذاکرہ کریں, سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ کریں, وضو کے فرائض, غسل کے فرائض, نماز کا طریقہ, ایک دوسرے سے سیکھنے کا سکھانے کا مذاکرہ. لیکن دنیا کی باتیں نہ. ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیٹھتا ہے, اس کی گلی محلے کے بھی دوست آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور آ کر اس کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, اس کا بھی اعتکاف برباد. کوئی ایسا ہو صاف منع کر دے, میں اعتکاف کی عادت میں بات نہیں کر سکتا, جب آؤں گا پھر تم لوگوں سے بات کروں. مسجد کے ماحول میں ساری چیزوں سے بچ گئے. تو اس لیے تیسرا یہ فائدہ اعتکاف کی برکت سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. چوتھا فائدہ حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا. اس کے لیے باہر کے ماحول میں جتنی تمام نیکیاں کرنے والے ہیں ان کے اجر کے بقدر اس کو مسجد میں اجر مل رہا ہو. وہ سارے کام جو مسجد سے باہر کیے جاتے ہیں مسجد کے اندر نہیں کیے جا سکتے. ایسے تمام نیکیوں کے کام مفت میں بیٹھے ملتے ہیں. مثلا کوئی باہر کی دنیا میں رہتے ہوئے نیکیوں کے کام میں کسی کے جنازے میں بھی شریک ہو رہا ہوتا ہے, کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے, راستے سے پتھر ہٹا رہا ہوتا ہے, کسی غریب کے کام آ رہا ہوتا ہے, راستے میں چلتے ہوئے سلام کر رہا ہوتا ہے. بہت ساری نیکیاں باہر کی جا رہی ہوتی ہیں. مسجد کے ماحول میں اللہ تعالیٰ باہر کے تمام ماحول میں کی جانے والی نیکیاں اس کو عطا کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. ان فضائل کے ذکر کرنے کا مقصد میرے دوستوں یہ ہے کہ ہمیں ترغیب ہو, اس کا ارادہ کریں, اور اس ارادے کو عملی جامہ بنانے کے لیے ابھی 3-4 دن باقی ہیں. ہم اس کے لیے ماحول بنائیں, اپنی ساری مصروفیتوں سے فارغ ہوں اور بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ اپنے اعتکاف میں بیٹھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہجرت کے بعد, مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا. صرف 1 سال اعتکاف آپ نے چھوڑا تھا, اور اس کے چھوڑنے کی بھی وجہ ہے. وہ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر جب خیمہ لگایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. ان کے دیکھا دیکھی دیگر ازواج مطہرات کے بھی خیمے آپ کو نظر آئے. آپ نے فرمایا سارے خیموں کو ہٹا دیا. پھر آپ نے ان کے دل رکھنے کے لیے, ان کا دل رکھنے کے لیے آپ نے اپنا خیمہ بھی ہٹوایا. آپ نے اس کا اعتکاف نہیں کیا بیویوں کی دل جوئی کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں بیٹھوں تو ان لوگوں کو تکلیف ہو. آپ نے پھر اس کی قضا, اس کی تلافی, قضا تو نہیں کہتے کیونکہ اعتکاف کوئی ایسی چیز نہیں جس کی قضا ہو, لیکن تلافی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل اگر رہتا تھا نا, ہم اس کی تلافی کرتے تھے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے, درمیان میں ذکر کروں. رات کو تہجد میں کبھی بیماری کی وجہ سے, کسی تکلیف کی وجہ سے اگر کبھی نامہ ہوا تو دن میں 12 رکعتیں آپ تہجد کے بدلے میں پڑھا کرتے. ایک دفعہ ظہر کی نماز کے بعد کچھ وفد آئے, آپ نے مصالحت کے لیے ان کے درمیان باتیں شروع کی اور وقت گزر گیا, عصر کا وقت داخل ہو گیا, ظہر کی 2 سنتیں چھوٹ گئی. بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اہم کام میں لگے ہوئے تھے, مصالحت میں لگے ہوئے تھے. آپ نے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھی. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ عصر کے بعد نفل
نہیں ہوتی. لیکن نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت، جیسے آپ 4 سے زیادہ شادی کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ عصر کے بعد بھی نفل پڑھ سکتے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ عصر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دن تو آپ نے اس وجہ سے دوست نفل پڑھی تھی تلافی کے طور پر، پھر مرتے دم تک آپ نے ہمیشہ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھی، کیونکہ آپ ایک عمل شروع کر چکے تھے اور جس عمل کو شروع کرتے تھے اس کو ترک نہیں کرتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں مبارک زندگی، عمل سے کتنی رغبت، عمل کا کتنا ذوق، عمل کا کتنا شوق. ایک دن آپ نے تلافی کے لیے پڑھی، پھر آپ نے کہا جب میں نے پہلے پڑھی تو اب کیوں چھوڑ، پھر آپ نے عصر کے بعد پڑھنی شروع کی. لیکن مسئلے کی روح سے عصر کے بعد نفل پڑھنا درست نہیں ہے، یہ میں نے عرض کر دی ہے، یہ خصوصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے. صرف ایک بات اس وجہ سے آپ نے اعتکاف چھوڑا تھا، ورنہ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخر تک آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا، بلکہ 1 سال تو ایسا بھی گزرا آپ نے پورے مہینے اعتکاف کیا، پورے مہینے اعتکاف کیا. پہلے 10 دن اعتکاف کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو تلاش کیا، مجھے نہیں ملی، میں دوبارہ اعتکاف کروں گا. درمیان کے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں فرمایا میں نے پہلے عشرے میں تلاش کیا، مجھے نہیں ملی یہ رات، دوسرے عشرے میں تلاش کیا، مجھے یہ رات نہیں ملی، اب یہ اللہ رب العزت نے مجھے بتایا کہ آخری عشرے میں. پھر آپ نے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کیا. 30 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، رقم گزارا. یہ 1 سال اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہوئی ہے، جس سال آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگے تھے، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. رمضان المبارک کی راتوں میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے آپ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور ہر سال تو کیا کرتے تھے. جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال ڈبل آپ نے دور کیا، 2 مرتبہ قرآن کریم کو سنایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارات مل چکے تھے، کیونکہ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بہت قریب آ چکے تھے. آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تم لوگوں کو نہ دیکھ سکوں. نبی علیہ السلام کا یہ اعتکاف کا عمل آپ کی دائمی سنت ہے. آپ کی اس دائمی سنت کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے پابندی سے کرنے کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اعتکاف واجب ہو جائے، کیونکہ جس عمل پر دوام اور مواظبت ہو، جس عمل کو پابندی سے کیا جائے وہ عمل واجب کے درجے میں ہوتا ہے. لیکن یہ واجب اس لیے نہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جو اعتکاف میں نہ بیٹھے تو آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا. آپ کا خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب نہیں. اگر واجب ہوتا تو آپ اس کے طرف پر نکیر فرماتے، آپ روکتے، کیونکہ جو کام ضروری ہوتا ہے اس کا کرنا ضروری ہے. نہ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے. لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب باوجود دوام اور مواظبت کے بھی، یعنی پابندی سے اعتکاف کرنے کے بھی یہ واجب نہیں. لیکن ساری باتوں کے کرنے کا مقصد یہ کہ آپ ہر سال اعتکاف کرتے تھے. 1 سال آپ 30 دن کا اعتکاف کیا، 1 سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کا اور شوق کا، آپ کی رغبت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اعتکاف کو کتنی حیثیت دیتے تھے، کتنی اہمیت دیتے تھے. اس لیے ہم سب کو اعتکاف کرنے کی طرف راغب ہونا چاہیے، مائل ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم عبادت آخری عشرے کی ایسی رکھی ہے کہ جس کی برکت سے انسان 10 دن اللہ کا مہمان ہوتا ہے. 10 دن اللہ کا مہمان. آپ سوچیے ابھی ہم جو مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے بیٹھے ہیں، اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں، اللہ نے آنے کی توفیق دی. ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان. اور عام مہمان نہیں ہیں، شاہی مہمان ہیں، شاہی مہمان ہے. کوئی ملک کا صدر وزیر اعظم کسی کو اگر مہمان ٹھہرا دے، آپ سعودیہ میں جائیں حج عمرے کے لیے، آپ کو شاہی طور پر کوئی اگر مہمان خانے میں بلایا جائے، آپ کے چلنے کے انداز بدل جائیں گے، آپ تو ہوا دوڑیں گے کہ جی شاہی مہمان. شاہی مہمان دنیا کی بھی کیا شاہی مہمانی ہوتی ہے. یہ دنیا کے بادشاہ احکم الحاکمین رب العالمین کے شاہی مہمان ہیں. شاہی مہمان تو 1 دن کا نہیں، 1 گھنٹے کا نہیں، 10 دن کا وہ شاہی مہمان ہوتا ہے. اور میزبان اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے. یہ دنیا کا بھی اصول ہے. اللہ کے اکرام کی، اللہ کی میزبانی کا کیا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بننے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا.
اسی طرح اس کا ایک بہت بڑا فائدہ علماء نے یہ ذکر کیا کہ دن رات مسجد کے آباد کرنے والوں میں یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، عام دنوں میں نماز ہوئی ختم ہوئی، تھوڑی دیر بعد مسجد بند، مسجد میں تالا بھی لگ جاتا ہے بعض اوقات تحفظ کے لیے کہ کوئی چیز چوری نہ ہو جائے، پھر اگلے وقت تک کھل رہی ہوتی ہے. لیکن اعتکاف کی برکت سے، اعتکاف کرنے والوں کی برکت سے، معتکفین کی برکت سے 10 دن مسجد دن رات کھلی ہوئی، دن رات آباد ہے. دن رات اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس میں ذکر کیا جا رہا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، اس میں روزے تراویح سارے اعمال ہو رہے. یہ ماحول کیسا ماحول ہوتا ہے؟ یہ آباد کرنے والوں کی نسبت، یہ آباد کرنے والوں کی نسبت معتکفین کی طرف جاتی ہے کہ اللہ نے ان سے یہ کام لیا کہ مسجد آباد ہوئی. تو مسجد کے آباد کرنے والوں میں شامل ہونا کوئی معمولی نعمت ہے. شعب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقل کر کے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے کہ میں جب کسی قوم یا کسی بستی پر عذاب کا فیصلہ کرتا ہوں اور اس میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ مسجد کے آباد کرنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو سحر کے وقت میں یعنی صبح صادق کے وقت میں، شہری کے وقت میں استغفار کرنے والے ہوں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں. ان 3 طرح کے لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو اپنے عذاب کا فیصلہ واپس لے لیتا ہوں، اپنے عذاب کا فیصلہ واپس لے لیتا ہوں. حالانکہ اس بستی کو تہس نہس کرنے کا اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اللہ اپنے فیصلے کو اس لیے واپس لیتے ہیں کہ یہ 3 اعلیٰ قسم کے کام اس بستی میں اگر نظر آ جائیں، اللہ اپنے عذاب کے فیصلے کو لے لیتے ہیں. ایک مسجد کا آباد کرنا، مسجد کے آباد کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مسجد کے آباد کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. یہ جو ہمارے کورونا کے زمانے میں آوازیں لگائی گئی، یہ جھوٹ تھا، یہ دھوکہ تھا، یہ مکر تھا، یہ فریب تھا کہ مسجد بند کرو گھروں میں جاؤ، یہ مکر تھا، یہ شیطانی چالیں تھی. آج ہمیں اس بات کی حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ یقیناً وہ وقت اس وقت میں دھوکے دیے. لیکن بہرحال آفت تو ٹلتی مسجد کے آباد کرنے سے ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن ہوتا تھا مسجد کی طرف جایا کرتے تھے، پریشانی ہوتی تھی مسجد نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے. کتنی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. تم پریشان ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، تمہیں اللہ کی مدد اگر چاہیے صبر اور نماز کے ذریعے سے. ہمیں نماز سے دور کیا. میرے دوستوں، آپ بھی اس بات کا ساری زندگی میں ذات بنائیے، اپنی سوچ بنائیے کہ آپ کی پریشانیاں تکلیفیں نماز سے دور ہو. آج امت کو یہ غلط دھوکہ دیا گیا ہے کہ تدبیروں کے پیچھے بھاگنا، ڈاکٹروں کے پیچھے، اسپتالوں کے پیچھے، منع نہیں ہے بھاگیں، لیکن نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگ کر دیکھیے، اللہ آپ کی معمولی سی تدبیر کو بھی کارگر کر رہے ہیں. نماز چھوڑ کر جی ڈاکٹروں کے پیچھے، اسپتالوں کے چکر، فلاں جگہ، نماز کی فکر نہیں، جماعت کی فکر نہیں، 5 نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اور ہم اپنے مریض کو لیے بھاگے پھر رہے ہیں. میرے دوستوں، نماز کے ذریعے سے امت کے مسائل کا حل ہے. آج امت کے مسائل کا بہت بڑا سبب یہ ہے، ذریعہ یہ کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں. ہماری مسجدیں خالی ہیں، اتنی خالی ہو چکی ہیں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس علاقے کے کسی بھی علاقے کے کسی بھی محلے کے لوگ اگر سارے مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنے آئیں تو مجھے بتائیے کہ یہاں جگہ ہوگی کھڑی نہیں، یہاں کوئی جگہ ہوگی کھڑے ہونے کی؟ اتنی بڑی آبادی کے اندر یہاں صفیں خالی رہتی ہیں. یہ مجمع کہاں جاتا ہے؟ یہ مجمع کہاں جاتا ہے؟ شاپنگ مال کے باہر جا کر دیکھیے، کار پارکنگ کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی، کار پارکنگ کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی. اتنا گہما گہمی، اتنا وہاں پہ آمد و رفت اور اتنا وہاں پہ خرید و فروخت کا معاملہ. حالانکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، دنیا کی سب سے بہترین جگہ، دنیا کی سب سے محبوب ترین جگہ جو اللہ کو ساری جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ مسجد. احب البلاد الی اللہ مساجدھا. اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا دنیا کی سب سے زیادہ مبغوض جگہ، ناپسندیدہ جگہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ بازار بھر چکے، مسجدیں خالی ہو چکی. امت کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ امت کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ میرے دوستوں، اللہ کے لیے مسجدوں کو بھرو، اللہ کے لیے مسجدوں کو آباد کرو. ان مسجدوں کے آباد کرنے سے ہمارے مسائل کا حل ہے. ان مسجدوں کے آباد کرنے سے ہمارے مسائل کا حل ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے تب بھی قبول کرو، سمجھ میں نہ آتا اللہ کی قسم پھر بھی قبول کر کے دیکھ تو لو. 40 دن کم سے کم کر کے تو دیکھو، اللہ آپ کی زندگیوں کے نقشے بدل دیں گے، زندگیوں کے نقشے بدل دیں گے. مسجدوں کو آباد کرو، خاص طور پر فجر کے اندر آ کر اللہ کے سامنے سجدہ کر کے پھر اپنی روزی روٹی کے لیے نکلو. اللہ کیسی روزی روٹی میں برکت دیں گے. رمضان کی برکت سے میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ رمضان میں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ کے لیے اس کو استقامت کے ساتھ سارے سال ساری زندگی جاری رکھیں.
پھر دیکھو کیسے مسائل حل ہو. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ اعتکاف کی برکت سے بندے کو مسجد آباد کرنے کا 10 دن تک دن رات بغیر کسی ناغے کے اور بغیر کسی قید کے اس کو موقع ملتا ہے. یہ کتنی بڑی ایک اور بہت بڑی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے جس کے لیے اعتکاف کیا تھا, جس رات کے بارے میں کہا گیا کہ جو اس رات سے محروم وہ ساری خیروں سے محروم, معتکف کو یہ رات سوتے ہوئے بھی نصیب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, یہ کوئی کم ہے. سارے فائدے ایک طرف مسجد میں اعتکاف کے اندر وہ راتوں کو سوتے ہوئے بھی گزار دے, اللہ اس کو پھر بھی نصیب کرتے ہیں. تو میرے دوستوں عمل کیجیے, صرف باتیں صرف سننے کے لیے نہیں, یہ غفلت اور شوق کی باتیں جو عرض کی گئی اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں میں بھی اس کا ماحول چلائیے, اپنے گھر کی خواتین میں, آپ کے گھر کی خواتین میں آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کے گھر کی خواتین ہیں, مستورات ہیں, اگر مثال کے طور پر گھر کے کام کاج 2-4 مینج کر لیتی ہیں, کوئی ایک کو بٹھا دیں, کسی ایک کو بٹھا دیں, کوشش کریں تاکہ دن رات آپ کے گھر میں اعتکاف کی برکت سے نزول رحمت ہو, سکینہ نازل ہو, اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں. پھر اس کی وجہ سے گھر کے اندر ایک ماحول پیدا ہوگا, عبادت کا ماحول پیدا ہوگا, بچوں کی ذہن سازی ہوگی, ان کو اعتکاف کی طرف عظمت اور اس کی رغبت پیدا ہوگی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات کا اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ ہو وہ جمعے کی نماز کے بعد مؤذن صاحب کے پاس جو ہے اس نام لکھوا دیں تاکہ اس کے لیے پھر جگہ کا انتظام کیا جا سکے.